السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک اہم ترین پہلو یہ فتح مکہ ہے. فتح مکہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معرکوں میں اہم ترین معرکے شمار کیا جاتا ہے، لہذا ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے قبل آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. سن ہجری 6 کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہاں پر حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جاتا ہے اور آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور 10 سال کا معاہدہ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا، اس معاہدے کی ایک اہم ترین شق یہ تھی کہ اگر کسی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ حلف برداری کی ہے تو اس قبیلے کے اوپر اگر کوئی دوسرا قبیلہ حملہ کرے گا تو قریش کو اس کا تعاون نہیں کرنا ہے. بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ حلف برداری کر رکھی تھی اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ حلف برداری کر رکھی تھی. بنو بکر کے ذہن و دماغ میں ایک فطور سا پیدا ہوا اور شیطان سوار ہوا اور ان کے کچھ لوگوں نے قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے چہروں پر کالے کپڑے رکھ کر اچانک بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا جو مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی آباد تھے. انہوں نے پناہ لی حرم میں، مگر وہاں پر بھی انہیں قتل کیا گیا. بیان کیا جاتا ہے کہ تقریباً ان کے 20 لوگوں کو مار دیا گیا. اس موقع پر قریش اور بنو بکر کے وہ لوگ یہ سمجھے کہ اس رات میں اس واقعے کے پیش آنے سے کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکے گا، مگر صبح ہونے تک کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو عمرو ابن سالم الخزاعی 40 سواروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے نکل پڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے. اور بدیل ابن ورقہ الخزاعی بھی ان کے پیچھے نکل پڑتے ہیں. یہ بنو خزاعہ کے سرداروں میں سے تھے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع وحی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسی رات دے دی تھی. جیسا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں وضو فرماتے ہوئے لبیک اور نصرتو کے نصرت کا الفاظ استعمال کر رہے تھے. میں نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان کیا کہ بنو خزاعہ کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے اور وہ چونکہ ہمارے حلیف ہے لہذا ان کی مدد کرنا ہم پر ضروری ہے. تو میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا. صبح 2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمرو ابن سالم الخزاعی تشریف لائے اور کچھ دیر کے بعد بدیل ابن ورقہ الخزاعی تشریف لائے اور ساری صورتحال بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے اور اس کو پامال کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ خاموشی کے ساتھ اپنے دیار کی طرف واپس چلے جاؤ اور قریش کو اس بات کی اطلاع نہ ہونے دو کہ ہمیں اس کا علم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. 12 رجب کے مہینے میں یہ حادثہ پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی اور کسی کو بتایا نہیں. رمضان المبارک کے شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ تیار کر رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کسی کی جنگ یا کسی مہم پر جانے کا ارادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ کسی بات کی اطلاع نہیں تھی، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا رازدار رکھا تھا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی تھی، لہذا آپ نے خاموشی اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار سے، ان سے کیا بات چھپائی جا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر نے پوچھا کیا آپ کا ارادہ نجد کی طرف ہے، کیا آپ کا ارادہ فلاں کی طرف ہے، فلاں کی طرف ہے. اخیر میں کہا کیا قریش کی طرف ہے. تو ہر مرتبہ آپ نے انکار کیا اور جب قریش کا نام لیا تو آپ نے کہا ہاں قریش کی طرف ارادہ
ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو آپ سمجھ گئے، مگر آپ کو راز میں رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد رمضان سے کچھ دنوں پہلے آپ نے حضرت ابوبکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا اور دیگر صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا، اور مشورہ کر یہ کہا کہ اس بات کو راز میں رکھا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے فتح مکہ کے لیے جانے کی اس مہم کی اطلاع کفار مکہ کو نہیں ہونی چاہیے، میں ایسی آپ سے دعا کرتا ہوں۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 2 رمضان مبارک سن ہجری 8 میں آپ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 10,000 صحابہ تھے، اور دوسری روایت کے مطابق 12,000، اور ایک روایت کے مطابق راستے میں بھی بہت سارے اصحاب آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ 12 سے 14,000 کا یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت عباس جو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، ایک روایت کے مطابق بدر سے پہلے آپ اسلام لا چکے تھے، اور ایک روایت کے مطابق خیبر سے پہلے آپ اسلام لا چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا تاکہ مکہ کی خبریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے۔ وہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر ملاقات ہو گئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دوبارہ مکہ کے لیے نکلے، اور اپنے اہل و عیال کو انہوں نے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ فتح مکہ کا ضرور تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کسی قتل و غارت گیری کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ نے اس کو اتنا رازدار اسی لیے رکھا تھا تاکہ کہیں وہ لوگ بھی تیاری کر کوئی بڑی جنگ ہو اور حرم کے اندر میں خون خرابہ نہ ہو، آپ اس سے بچنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے، بہت سارے لوگ راستے میں آ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے، بہت سارے قبائل نے بھی اسلام قبول کیا اور آپ کے لشکر کے اندر میں شامل ہوتے رہے۔ ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ کہیں سے کوئی ایسی بھنک محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو سفیان نے معاہدے کی تجدید کی کوشش کی تھی مدینہ آ کر، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، لہذا اس بنا پر وہ بے چین رہتے تھے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمارے اوپر شاید حملہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ مکہ کے اطراف اور اکناف کا چکر کاٹتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ نکلے تو وہ پتہ چلا کہ بہت دھول اڑ رہی ہے اور بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو مکہ کے قریب پہنچ چکا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، چونکہ شدید گرمی تھی، صحابہ سے کہا کہ بھئی جو لوگ روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ روزے کو کھول دے۔ تو صحابہ کی اکثریت نے روزہ کھولنے سے اور روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، اور روزہ توڑنے سے گویا کہ ان کی طبیعت گوارہ نہیں کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو سفیان کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بہرحال 2 صحابہ نے ابو سفیان کو پکڑا، یہ روایت کو صحیح کہا جاتا ہے مورخین کے مطابق، اور حضرت عباس وہاں پر پہنچے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان بڑی خطرناک صورتحال ہے، اہل مکہ کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے عزم کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، اگر تمہیں اپنی جان بچانی ہے تو تم میرے پاس جو اس وقت یہ سواری ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، تم خاموشی سے میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے تو لوگ دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو اور حضرت عباس کو، تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ جب حضرت عمر کے خیمے سے گزرے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کی سواری عباس چلا رہے ہیں اور پیچھے دشمن خدا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دوڑے اور دوڑ لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، مگر چونکہ یہ لوگ آپ کی سواری پر تھے اس لیے پہلے پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی داخل ہوئے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے، اس دشمن خدا کو میں یہیں پر قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ہم دیکھتے ہیں یہ کس ارادے اور نیت سے آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الم یأن لک، کیا ابھی بھی تمہارے پاس یہ وقت نہیں آیا
کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، کیا تمہارے پاس ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم محمد رسول اللہ کہہ دو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تمہاری شان و شوکت کو دیکھ لیا اور میں اس بات کا معترف ہوں کہ بہرحال آپ کا مقابلہ دنیا کے اندر میں اس وقت اب کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان جلدی سے لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کے آغوش میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ تو ابو سفیان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلسل لڑتا رہا، اس کے باوجود بھی اس نے اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان من دخل فی داری بسفیان فہو آمین، ہم یہاں پر قتل و غارت گیری کے لیے نہیں آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، لہذا قتل و غارت گیری کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہرحال ابو سفیان وہاں سے نکلے، اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ فلاں جگہ پر جو بہت ہی پتلی گلی تھی وہاں پر ان کو رکنے کے لیے کہنا۔ ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس وہاں پر کھڑے رہے۔ جب تمام قبائل وہاں سے گزرتے رہے تو حضرت عباس سے پوچھتے رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ حضرت عباس ان کو بتاتے رہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت وہاں پر پہنچی تو اس کے شان و شوکت کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عباس، اے ابو الفضل، تمہارے بھائی، تمہارے بھتیجے کا تو بڑا زبردست نام ہونے والا ہے، تو قربان جائیے سیدنا حضرت عباس ابن عبد المطلب پر۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی تیرے اندر میں قریش کی عصبیت کی بو آ رہی ہے، انہا النبوہ، یہ نبوت کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اسی ایک جملے کو لے کر اس زمانے کے ایک سیرت نگار نے کتاب لکھی ہے انہا النبوہ، یہ تو نبوت کی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان اس کے بعد مکہ آتے ہیں اور مکہ میں داخل ہو کر ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمین، میں تو اسلام لا چکا ہوں، جو حرم میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں، جو میرے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں، جو اپنے گھر کو بند کر دے گا وہ بھی امن میں۔ ایسی باتیں چل ہی رہی تھی کہ ایک صحابی نے، انصاری صحابی نے کہہ دیا کہ ھذا یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، بہت ستایا ہے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب مہاجرین کو، آج ہم بدلہ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کے پاس سے جھنڈا لے لیا، ان کے بیٹے کو دے دیا، پھر ان کے پاس سے لے کر حضرت زبیر کو دے دیا، اور حضور نے کہا ھذہ یوم المرحمہ، یہ ملحمہ نہیں بلکہ مرحمہ کا دن ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے جینے کو حرام کر دیا تھا، ایسے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اسی لیے ایک انگریز مؤرخ کتاب لکھتا ہے الفاتحون الرحماء، کہ دنیا کے اندر میں مسلمان جیسے رحم دل فاتح انسانی تاریخ میں کبھی نہیں گزرے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ کسی طریقے سے بعض جگہوں سے جھڑپیں ہوتی ہے جس میں ان کے تقریباً 14 سے 18 لوگ مارے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں 2 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آتا ہے، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام یہ پوری دنیا کے چپے چپے تک پھیلتا ہے، اور فتح مکہ کی برکتیں، اس کے فتح مکہ کی برکتوں کا آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال کیا، ایسے اللہ رب العزت ہمیں بھی رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ہمیں بھی ایسے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جب انسان کے اندر میں اخلاق درست ہوتے ہیں تو ساری چیزیں خود بخود درست ہو جاتی ہے۔ ایک مفکر کہتے ہیں کہ نفرت کے زمانے میں اگر اخلاق کو اچھے طور پر اختیار کیا جائے تو نفرت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں اخلاق اسلامیہ کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے سیرت کے سلسلے کو امت کے لیے مفید بنائے، اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔